Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، لیلۃ القدر میں اگر کوئی عورت ناپاک ہو جائے یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو لیلۃ القدر کی عبادت کیسے کرے؟ بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ کون سی عبادت کرے اگر ناپاکی کی حالت میں ہے؟ یعنی جب کسی عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، وہ ایام حیض میں ہے، اگر انہی ایام میں شب قدر آ جائے تو وہ ناپاکی کی حالت میں کیسے شب قدر کی برکتیں حاصل کرے؟ اکثر خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی ان کے ایام حیض شروع ہوئے تو وہ خود کو اتنا ناپاک سمجھتی ہیں کہ ناپاکی کی ان ایام میں کسی کلمہ خیر کا زبان پر لانا جائز نہیں سمجھتی. اور بعض فیملیز تو ایسی ہوتی ہیں، جب عورت کو ایام حیض شروع ہو جائے تو وہ گھر کا کوئی بھی کام کاج نہیں کرتی، یعنی نہ اسے کھانا بنانے کی اجازت ہے، نہ روٹی بنا سکتی ہے، کیونکہ ان کا تصور یہ ہوتا ہے جس چیز کو یہ عورت چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے. سب سے پہلے تو بنیادی چیزیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے شریعت نے حیض و نفاس کی حالت میں کن کاموں سے روکا ہے. جب یہ بات سمجھ جائیں گے تو اگلی بات پھر آسانی سے سمجھ سکیں گے. پہلے نمبر پر حیض اور نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. حیض اور نفاس والی عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حیض اور نفاس کی حالت میں بیت اللہ کا طواف جائز نہیں ہے. حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی حرام ہے. تو یہ چند ایک وہ کام ہیں جن کو شریعت نے حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں کو روکا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود پاک ہیں، کچھ بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اب عورت کے ایام حیض چل رہے ہیں تو شب قدر بھی آ گئی ہے، تو جو بہت بڑی فضیلت والی اور برکت والی رات ہے، اور پھر اس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمائی ہے. اتنی بڑی فضیلت والی رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے اور سال کے بعد آئی ہے. اس میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے میرے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں کہ میں اس کی برکت حاصل نہیں کر سکتی تو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ آپ صرف نماز نہیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، اس کے علاوہ جو چند کاموں سے روکا گیا ہے وہ نہ کریں. اس کے علاوہ آپ شب قدر کی جو رات ہے اس رات میں آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے. اگر نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، پہلے کلمے کا ورد کریں جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں پہلا کلمہ رکھا جائے گا. تو جو پہلے کلمے والا جو پلڑا ہے وہی بھاری ہوگا. تو پہلے کلمے کا اتنا بڑا مقام ہے. اسی طرح تیسرا کلمہ، درود پاک پڑھتے رہیں، دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں. لہٰذا اگر آپ کے ایام حیض چل رہے ہیں اور لیلۃ القدر شب قدر آ گئی ہے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کریں، اس رات وضو کریں تو بہتر ہے. اگر وضو نہیں کرتی تو بیٹھ جائیں، آپ دعائیں کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی تمام برکتیں اور سعادتیں ضرور حاصل ہو جائیں گی. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین.